اور والہانہ انداز سے میرے گلے مل رہے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ آپ سب مجھے نظر آ رہے ہیں، اندازہ کریں میں نے کہا کہ آپ سب نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے علامہ صاحب نظر نہیں آ رہے۔ جماعت کے لیے ایک بڑا عظیم سانحہ تھا، پروفیسر ساجد میر صاحب وفات پا گئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک بڑا اچھا اور بڑا پیارا تعلق تھا، تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ میں نے پروفیسر ساجد میر صاحب کو قریب سے دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا ہے، شاید کسی دوست کو اتنا قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ میں فیصل آباد میں تھا اور وہ سیالکوٹ سے تھے۔ میری عقیدت کا آپ اندازہ لگا لیں، شاید پاکستان کے 4 صوبے ہیں، کسی صوبے میں کسی کے ہاں یہ ایسی مثال پیش نہیں کو کر سکتا۔ اس وقت میرا ابھی دور اتنا نہیں تھا جیسا کہ بعد میں بنا، تو میر صاحب سے میری اتنی محبت تھی کہ میں اپنی گاؤں میں آیا جو میرا پیدائشی گاؤں ہے، تو وہاں ایک تقریب تھی شادی کی، تو وہ اہل خانہ کہنے لگے کہ آپ نے اس تقریب میں شامل ہونا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، اندازہ فرما لیں، وہ آج کی بات نہیں ہے، 40 سال پہلے کی ہے۔ میں ابھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچا تھا، میرے ابتدائی میری 80 سال سے 2 سال کم ہے، 80 سال ہے، تو اتنا یعنی میرا ان کے ساتھ لگاؤ رہا کہ میں جب اپنے گاؤں میں گیا تو وہ کہنے لگے آپ کی عمر اس وقت 78 سال ہے؟ 78 سال ہے، میری 78 سال ہے، اور میں یعنی 60 سال سے اوپر جب چلا گیا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسی مواقع عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو ایک میر صاحب کا واقعہ عجوبہ بتلاؤں کہ جب میں اپنے گاؤں گیا تو وہ ساتھی کہنے لگے میری برادری کے کہ آپ نے اس شادی میں شمولیت کرنی ہے، برات میں بھی جانا ہے، وہاں قریب ہے۔ میں نے کہا میں تو جا نہیں سکتا۔ آپ عوام اور خواص میری بات کو سن کر یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ ان کو کتنی محبت تھی اور میری ان کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی جگری بیٹا بھی ان کے ساتھ ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ میں اگر پروفیسر صاحب کو کہہ دوں تو وہ وہاں جائیں اور وہاں نکاح بھی پڑھائیں۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ میں نے کہا میری ذمہ داری ہے۔ میں پھر یعنی بڑی مشکل سے ٹانگے پر سوار ہو کر کے پسرور گیا، پسرور سے بس پر بیٹھا، بس پر بیٹھ کر سیالکوٹ گیا۔ جب سیالکوٹ گیا تو میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ رب ذوالجلال ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلی ہوئی بات کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ میں جو یہ بات کر رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، اور کرامن کاتبین پھر دوبارہ اس کا اعادہ کر رہے ہیں، تو مجھے تو وہ نہ ملے۔ تو میں نے اورنگزیب ایک جماعتی تھے ان کو کہا کہ پروفیسر صاحب کو میرا سلام کہنا اور سلام کے بعد میرا پیغام دینا کہ ان کے برادری کے کسی ساتھی کا لڑکے کی شادی ہے، وہاں آپ نے جانا ہے، بس یہ لفظ کیے۔ اور وہ میرا صرف یہ پیغام سن کر وہاں پتہ نہیں کس ذریعے سے وہاں پہنچے۔ پھر وہاں انہوں نے نکاح پڑھا، نکاح کا جناب خطبہ، اور پھر خطبے کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد جب کچھ دنوں کے بعد میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے وہ آپ کی بات کو پورا کر دیا ہے۔ میرے خیال میں ان کا احسانات جو بڑے ہوں گے لیکن ان کا سب سے عظیم احسان میرے ساتھ یہ ہوا، اور میرے ساتھ ہنستے تھے۔ میں کہتا تھا کہ میرا دوستانہ ہے، میں اپنی زبان سے آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ سے تو ان کا بڑا پیار تھا نا؟ بڑا پیار ہے۔ پھر اندازہ کر لیں کہ جب ان کا یہ واقعہ پیش آیا تو میں جمعرات کے دن وہاں پہنچا، تو جمعرات کے دن جماعت ساری 200 احباب کھڑے ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب کے ساتھ ملاقات عصر کی نماز کے بعد ہوگی۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ جماعت نے اتنی محبت کا ثبوت دیا کہ وہ کہنے لگے آپ نے زور کی نماز پڑھانی ہے۔ جماعت میں نے کرائی۔ پھر کہنے لگے زور کے وقت، حالانکہ وقت نہیں ہے درس کا، لیکن انہوں نے کہا درس قرآن بھی ہے، سیالکوٹ کی جماعت کا میرے ساتھ لگاؤ کا اندازہ آپ کر لیں۔ میں نے زور کی نماز کے وقت درس دیا، اور پھر میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب کی ملاقات تو آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، عصر کے بعد ہے، تو میرا ان کو سلام کہنا۔ یہ وفات سے 2 دن پہلے کی بات ہے؟ یہ جمعرات کی بات ہے، اور ہفتے کے دن ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ہے جمعرات کا دن، اور جمعرات زور کے وقت جب میرا پیغام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ انصار آپ کی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ تو میرا نام سن کر ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ کی ملاقات تو عصر کے بعد ہو سکتی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے نہیں ابھی لاؤ۔ اندازہ کریں ان کی محبت کا، کہنے لگے ابھی لاؤ۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ان کی اہلیہ بھی تھی، وہ حالانکہ ان کو انہوں نے کہا کہ اندر چلے جاؤ، اور میں اور پروفیسر صاحب وہاں اکٹھے بیٹھے، اور جماعت نے کہا یہ منفرد واقعہ ہے، عبداللہ انصار کے لیے اتنا اعزاز ہے
کہ کسی کو بھی آج تک جس دن کے وہ بیمار ہوئے ہیں کہ انہوں نے بلایا اور زور سے پہلے، لیکن زور کی نماز سے پہلے، یہاں زور کے بعد عصر کے بعد ملاقات ہوتی تھی، لیکن نماز زور کے فوراً بعد میری ان کی ملاقات ہوئی، اور ساتھ ہی میں نے وہاں کہا میں نے یہ آج درس دیا ہے، میں ان قریب یہاں جمعے کا خطبہ دوں گا، اور جماعت جو تھی وہ عین باغ ہو گئی، یہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب نماز جنازہ تھا اس میں میں شامل ہوا، نماز جنازے کے بعد پھر میں دوسرے دن وہاں گیا تو ان کے جتنے تھے متعلقین لواحقین ان کے سارے ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، پھر نئے سرے سے اس خوشی کا آغاز ہوا۔ تو ان کے دو صاحبزادے تھے، ان کا پوتا تھا، انہوں نے اوپر اپنے مکان میں بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ کھانا کھائیے، میں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا۔ پھر آئے، پھر اندازہ کرے میں اہل پاکستان کو اس بات کا یعنی خوشخبری سناؤں کہ پھر جماعت نے کہا کہ عصر کی نماز آپ پڑھائیں، میں نے عصر کی نماز پڑھائی، کہنے لگے پھر ایک دفعہ درس دے، پھر میں نے ایک دفعہ درس دیا۔ تو درس دینے کے بعد جماعت جو تھی میرے ارد گرد کھڑی تھی اور والہانہ انداز سے میرے گلے مل رہے تھے، اور میں نے کہا تک آپ سب مجھے نظر آ رہے ہیں، اندازہ کریں میں نے کہا کہ آپ سب نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے علامہ صاحب نظر نہیں آ رہے، ذرا اندازہ کریں میری عقیدت کا۔ میں نے کہا دائیں بائیں یمین و یسار میں دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں، پروفیسر صاحب نظر نہیں آ رہے، کہاں تلاش کریں؟ یہ ان کی میری عقیدت تھی۔ آپ کا ان کے ساتھ ایک بڑا پیار تھا، آپ سے وہ بڑی محبت بھی کرتے تھے، آپ کے وہ امیر بھی تھے، آپ کے وہ دوست بھی تھے، آپ کے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک سب کچھ تھے۔ تو آپ نے ان کی وفات کے ساتھ آپ نے کیسا محسوس کیا کہ ان کی وفات کے بعد ایک کیسا ان کی وفات کے بعد اتنا خلا پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ چاہے تو ہر کام کر سکتا ہے، لیکن اتنا خلا پیدا ہوتا ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ہم کہیں نا کہ نعم البدل وہ تو ناممکن ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کا بدل ہی مل جائے، لیکن وہ بدل دینے پر بھی اللہ قادر ہے، لیکن میں اپنے دل سے اس عقیدت کا اظہار اپنے لفظوں میں کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ پھر میں یہ بتلا دوں کہ پروفیسر صاحب جب اجلاس ہوتا تھا یہاں، جی اجلاس ہوتا تھا شورا کا یا کوئی اجلاس ہوتا تو وہاں سے مجھے ایجنڈا جاری ہوتا، مجھے کارڈ آتا دعوتی، تو دعوتی کارڈ آ جانے کے بعد پھر مجھے سیالکوٹ سے وہ آپ خود فون کرتے کہ وہ کارڈ پہنچ چکا ہے، تو میں کہتا ہوں پہنچ چکا ہے، تو وہ مسکرا کر کہتے۔ ایک دن کہنے لگے میں نماز ظہر پڑھ کر کے جا کر لیٹ گیا، تو نماز ظہر کے بعد میں لیٹا تھا تو ایک فون آیا، میں نے کہا پتہ نہیں کسی دوست کا فون ہوگا، میں نے وہ بند کر دیا، بند کرنے کے بعد یعنی پھر 2-3 منٹ کے بعد پھر فون آیا، تو میں نے ذرا اپنا نام لہجہ بدل کر کہا کون ہے یار دوست پریشان کر رہا، تو انہوں نے کہا یہ اندازہ کریں پاکستان کے عوام اور خواص، یہ جماعت اہل حدیث کے افراد کو ذرا ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جب میں نے دوسری دفعہ وہ اٹھایا تو وہ میں نے کہا کون صاحب ہے، تو کہنے لگے میں ساجد میر بول رہا ہوں۔ اندازہ کریں ساجد میر، میں جناب میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا، میں نے کہا کیا حکم ہے؟ کہنے لگے کل مغرب کے ٹائم کھانا آپ کے پاس کھانا ہے اور وہ سیخ کباب کھانے ہیں، اور وہ سیخ کباب بریک نہ ہو موٹا ہو جس کے ساتھ منہ بھر جائے، یہ ان کی میری بے تکلفی تھی، اور وہ میرے پاس تشریف لائے اور جس مسند پر جس صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے ان کی وفات کے بعد جب وہ صوفے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کاش کہ اسی جگہ پر پروفیسر بیٹھے ہوتے، لیکن آج وہ داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ یہ میرا ان کا پیار تھا، محبت تھی۔ تو میں یہ سوچتا ہوں یہ جو ہمارے ہیں